معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، ساری دنیا ساری کائنات کو بنانے والا، اس کے نظم کو قائم کرنے والا اور کنٹرول کرنے والا۔ ہر چیز اسی کے ضابطہ کے مطابق جو اس نے طے کر دیا ہوا ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، لیکن اس نے اس کائنات میں اپنا ایک خلیفہ بنایا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا ایک خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ وہ خالق، وہ مالک جس نے کائنات کو بنایا، اور ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر استوا کر گیا، استوا ہوا۔ اپنی شان کے مطابق اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، وہ خدا ہی جانتا ہے، اس کا کام ہے، وہی جانتا ہے کیسے استوا ہوا۔ لیکن ایک بات جو جاننے کی ہے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سما نہیں سکتا۔ وجہ جانیے کیوں؟ جو بھی چیز اس کائنات میں موجود ہے اس پر اس کائنات کا اثر ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، وہ چھوٹے سے بڑے ہوتی ہے، بڑے سے ختم ہوتی ہے۔ یہ کائنات جو رب نے قائم کی ہے، اس میں یہ قانون لاگو ہے کہ یہ کائنات اس پر اثر ڈالے گی اور اس میں کمی بیشی لائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، جس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور کبھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس خدا میں، اس الہ میں کمی بیشی تصور کی جائے تو وہ الہ نہیں رہتا۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کبھی کوئی کمی تھی، نہ کمی آئے گی، اور نہ اس کی ذات میں کبھی کوئی اضافہ ہوگا۔ اگر اس کی ذات میں کمی اور اضافے کو مان لیا جائے تو پھر وہ خدا، وہ الہ نہیں رہتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مالک و مختار اس جہان سے سوا ہے، الگ ہے، جہاں اس کائنات کی مکانات ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ اسی لیے سے الہ ہے، اسی لیے سے وہ سب کا مالک ہے، اسی کائنات کو بنانے والا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو خلیفۃ اللہ ہے، جسے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، ان کے درمیان رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کیا رابطہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آٹومیٹک سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ بات اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود ارشاد فرمایا ہوا ہے، سورۃ شورا میں، جو آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لبشر ان یکلم اللہ، بشر کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے۔ براہ راست کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آگے لفظ آ رہا ہے الا سوائے وحین، وحی کے ذریعے سے، اور من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسول، یا وہ اپنا ایلچی بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور وہ وحی کرے جو وہ چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند و برتر اور صاحب حکمت ہے۔
یہ وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا کہ ان ذریعوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ براہ راست وہ کلام نہیں کرتا۔ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ان سارے طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ وحی کا طریقہ جبرائیل کی جو ذمہ داری تھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء تک پہنچاتے تھے، ان کی ڈیوٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ختم ہو چکی۔ اب براہ راست یہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ دوسرے سلسلے جو ہیں وہ بحال ہیں، باقی ہیں۔ ان کو سادہ الفاظ میں آپ الہام بھی کہہ سکتے ہیں، کشف بھی کہہ سکتے ہیں، خاص سچے خواب بھی کہہ سکتے ہیں، وہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ حیات ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا، اور وہ اس کی صفت کلام ہے، وہ سب کلام بھی کرتا ہے، لہذا وہ زندہ خدا ہونے کی وجہ سے اپنے خلیفہ سے بات بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے اصول بنا دیے ہیں، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، باقی جو سلسلہ الہام، کشف اور سچے خوابوں والا تھا وہ باقی ہے، جس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کشف، الہام اور سچے خواب یہ ختم نبوت کے خلاف ہیں، ختم نبوت کی حد کو توڑتے ہیں، تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ اس کی عقل کا ماتم ہی کیا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے رابطہ ختم نہیں کیا، رابطہ اس کا جاری ہے، وہ اپنے نیک بندوں سے رابطہ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے ان کو اشارے دیتا ہے۔ لیکن وہ سلسلہ جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر انبیاء تک آتے تھے، جب نبوت ختم ہو گئی تو یہ وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن باقی جو سلسلے تھے پردے کے پیچھے سے فرشتہ بھیج کر یا الہام اور کشف کے ذریعے سے وہ تا قیامت جاری رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان طریقوں کے ذریعے ہم کلام ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا یہ بندے کا افتخار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس پر اپنے فیوزات کا اظہار کرتا ہے، اسے اپنے اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اسے اس قابل کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ان ذریعوں سے بات کر سکے۔ اگر یہ کشف، الہام وغیرہ کو ختم نبوت کے خلاف سمجھتے ہوئے اس سے انکار کر دیا جائے گا تو کفار کے الہ میں اور مسلمانوں کے الہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے کہو اپنے الہوں سے بات کریں، وہ ان کو قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔ کفار کے الہ تو قیامت تک جواب نہیں دیں گے، کیا مسلمانوں کا الہ بھی جواب نہیں دے گا؟ اگر مسلمانوں کا الہ بھی جواب نہیں دے گا تو فرق کیا رہا؟ معزز ناظرین و سامعین، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کسی بھی مسئلے کے لیے دلیلیں دیجئے، ان کا دلیلوں پر غور کیجئے، اور آخر میں ایک دلیل ایسی بچ جائے گی جو برہان قاطع کہلاتی ہے، جو دلیل قاطع کہلاتی ہے، جو فیصلہ کن دلیل ہوتی ہے، اور وہی سچ اور حق ہوتا ہے۔ ہمارا خدا زندہ ہے، حی قیوم ہے، وہ خود بھی زندہ ہے اور زندگی عطا بھی کرتا ہے، وہ خود کلام کرتا ہے، لہذا وہ کس سے کلام کرے گا؟ اسی انسان سے کلام کرے گا، اسی اپنے خلیفہ سے کلام کرے گا، جو کہ اس نے الہ کی ایک شرط قرآن نے بیان کی ہوئی ہے کہ الہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ عجیب و دعوت الداع اذا دعان۔ معزز ناظرین سامعین، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ دور، یہ سوشل میڈیا کا دور بہت خطرناک ہے، اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، پیوستہ رائے شجر سے امیدیں بہار رکھ، بزرگوں سے جڑ جائیے، قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کو چمٹے رہیے، قرآن کو سمجھیے۔ آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی، انسان، کوئی شخص خود سے قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟
क्या ये उलमाए किराम ये आसमानों से नाज़िल हुए हैं? इन्होंने समझा है, और जो शख्स चाहे वो भी समझ सकता है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि गैर जानबदार होकर, तो सबको छोड़कर, फिरकों को छोड़कर, सिर्फ इस बात को जानिए कि अल्लाह ताला की मंशा क्या है, रब ताला क्या चाहता है। ये ना सोचिए कि फलां फिरका ये कहता है, फलां फिरका ये कहता है, फलां फिरके की ये मंशा है, फलां की ये मंशा है। अगर हम इन लोगों की मंशा पर, इन लोगों के फिरकों पर, इन फिरकों के नज़रियों पर चलेंगे तो हम इस्लाम की हकीकत से दूर हो जाएंगे। हमें इस्लाम की हकीकत चाहिए, इस्लाम का असल चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जिसने कल क़यामत को हिसाब लेना है, उसने अपने नज़रिए के साथ जो वो चाहता था अपनी मंशा के मुताबिक हिसाब लेना है, फिरकों से किसी से हिसाब नहीं लेना। उसने ये नहीं पूछना कि ये वाला फिरका क्या कहता था, वो वाला फिरका क्या कहता था। उसने पूछना है तुम क्या कहते थे, तुम क्या कहते थे, तू क्या कहा करता था। जैसा कि कब्र के वो सवाल 3 याद है ना, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, फिरके का रब नहीं, तेरा रब कौन है, मां दीनों का तेरा दीन क्या है। यानी वहां अपनी जात का जवाब देना होगा, फिरकों और जमातों का जवाब नहीं देना होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, दिल तो बहुत करता था और भी बातें करूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, जैसे मैं कोशिश करता हूं कि मुख्तसर तौर पर वीडियो छोटी रखते हुए मैं आपके सामने बातें रखूं। और ये मैं हमेशा आपसे कहूँगा, कहता रहूँगा, कहता भी हूँ, खुद गौर कीजिए, कुरान से चिपटिए, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला हम पर रहमत नज़र फरमाए, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।